یوم پاکستان پر قوم یک آواز، وفاقی و صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی، لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں پرچم کشائی کی، کراچی میں مزار قائد پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، ملک کے مختلف شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر بڑھائی ہے، جس کے بعد HOBC کی نئی قیمت 535 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% کمی کر دی گئی ہے، 8% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ جو شخص مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، ڈیوٹی دے سکتا ہے، وہ مہنگا ہائی آکٹین فیول بھی ڈلوا سکتا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں زوردار دھماکے، خرم آباد میں فضائی حملے میں ایک عمارت تباہ، ایک بچہ شہید، متعدد افراد زخمی۔ ایران کا کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے اسرائیل پر نیا حملہ، ایران نے میزائل مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کی جانب فائر کیے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ حیدرآباد کے کپتان مارنوس لیبشن، سری لنکا کے کشیل پریرا اور آسٹریلیا کے رائلی میریڈتھ پاکستان پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے گلین میکسویل آخری 5 میچوں کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی اسکواڈ میں شامل مارک چپمن اور ڈیون کانوے بھی پاکستان پہنچ گئے۔ آنکھ کے علاج کے لیے بانی PTI کی اڈیالہ جیل سے تیسری بار پیمز اسپتال منتقلی۔ بانی PTI کو ان کی رضامندی سے پیمز اسپتال میں anti-VEGF انجیکشن کی تیسری ڈوز لگائی گئی۔ آپریشن تھیٹر میں تمام احتیاطی تدابیر اور میڈیکل پروٹوکولز پر عمل کیا گیا۔ پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی PTI کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد بانی PTI کو اسپتال سے دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ ہر دور کے گورنر آئینی گورنر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سمجھنا چاہیے کہ وہ آئینی ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کر صوبے کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ سندھ حکومت عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج کے دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ بین الاقوامی برادری میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا میں باوقار مقام دلانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 23 مارچ کی قرارداد کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ایک خود مختار اور ایٹمی پاکستان موجود ہے۔ آئیں عہد کریں کہ ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں شامل کرنے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بانیان پاکستان اور تحریک پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت کہا۔ وطن عزیز کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد اعظم کے اتحاد، ایمان اور تنظیم جیسے سنہری اصول ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا ترڑ نے کہا کہ بانیان پاکستان نے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ مملکت کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کیا۔ آج کے دن شہداء اور ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے دفاع کے لیے زندگیاں وقف کر دیں۔ میٹھی عید کا آج تیسرا روز، لاہوریوں کا مزیدار ناشتے سے دن کا آغاز، بچوں نے پھر تفریح اور سیر سپاٹے کے پروگرام بنا لیے۔ آج بھی گھروں میں مزیدار پکوانوں کی تیاری، میل ملاقاتیں، دعوتیں آج بھی ہوں گی۔
کوئٹہ سے اندرون ملک کے لیے آج ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوئی۔ پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس بھی جیکب آباد سے منسوخ۔ بلوچستان کے چند شہروں میں موبائل نیٹ ورک سروس معطل۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق موبائل نیٹ ورک سروس سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ اسپارکو کا اسپیس فار کلائمیٹ اقدام ISPR کے مطابق خلائی ٹیکنالوجی سے موسمیاتی مزاحمت مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ اس اقدام کا مرکز GeoAI پر مبنی کلائمیٹ آبزرویٹری اور جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کرنا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سیٹلائٹ ڈیٹا، جغرافیائی تجزیات اور ماڈلنگ کو یکجا کر کے قابل عمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام سیلاب، خشک سالی، ہیٹ ویو، سمندری سطح میں اضافے اور گلیشیئر پھٹنے جیسے خطرات کو مانیٹر کرتا ہے اور ان کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر شیری رحمان کی بیٹی ماروی ملک کی نماز جنازہ آج سپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری سمیت مختلف سیاسی رہنماؤں کا ماروی ملک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فرانس کے صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق فرانسیسی صدر نے سعودی عرب پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ خود مختاری اور سلامتی کے لیے سعودی عرب کے اقدامات کی حمایت کا اعادہ۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا ایران کے خلاف امریکی آپریشن فوری روکنے کا مطالبہ، کہا اب بہت ہو چکا، اس جنگ کو ختم کیا جائے، اس جنگ میں انسانی جانیں خطرے میں ہیں، اربوں ڈالر ضائع ہو رہے ہیں۔ ریپبلکن سینیٹرز بھی لا علم ہیں کہ حکومت مشرق وسطی میں آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہے۔ برطانیہ کے علاقے گولڈرز گرین میں یہودی کمیونٹی ایمبولینس سروس کی 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ واقعے کو یہود مخالف حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کے موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عالمی شپنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی گفتگو کی گئی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایرانی عوام اپنی حکومت کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے حق میں نعرے لگائے۔ ہانیہ عامر کو بھی آپ ٹرین کرتے ہیں؟ ہاں، ہانیہ عامر لائک تو ہانیہ تو بہت وہ کہتے ہیں نا آن اسکرین اس طرح نہیں لگتے کہ باکسنگ سیکھ رہی ہوں گی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے صرف ہانیہ عامر کا ایک ون سائڈڈ روپ دیکھا ہوا ہے۔ وہ یہی ہے کہ لائک کیوٹ ہے، اچھا بہت نازک سی ہے، یا جس طرح کی بھی اس کے ایک لک ہے، اور بیہائنڈ دی سین جس طرح وہ باکسنگ کرتی ہے، اسپارنگ، اور اس کے اندر ایک انرجی ہے، تو وہ نا بالکل لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ بھارتی حریفوں کو شکست دے کر ہیٹ ٹرک مکمل کرنے والے WBO ورلڈ باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر کا کہنا ہے کہ وہ معروف اداکارہ ہانیہ عامر کو باکسنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہانیہ بہترین فائٹر ہیں، جلد فائٹ بھی لڑیں گی۔ عثمان وزیر نے جیو نیوز کے انٹرویو میں حکومت کی جانب سے وعدہ کی گئی ادائیگیاں نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا۔ دوران انٹرویو بوم بوم شاہد آفریدی سے رابطہ بھی ہوا، جس میں شاہد آفریدی نے عثمان وزیر کی کارکردگی کو خوب سراہا اور مبارکباد دی۔ ایکشن، تھرل اور ایڈونچر سے بھرپور فلم بلا چھوٹی کی بہت بڑی فلم بن گئی۔ صرف ایک دن میں 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد آمدن، 18,000 لوگوں نے فلم دیکھی، شان کی اداکاری کے دیوانے ہو گئے۔ فلم اس وقت لوگوں کی توجہ کا بھرپور مرکز ہے۔ جیو اس فلم کا میڈیا پنجابی بہت میٹھی زبان ہے، کچھ پنجابی میں نائمہ مجھے کچھ میٹھا بول کے دکھائے نا آپ، میٹھا سا کچھ۔ تسی آج بڑے سونے لگ رہے ہو۔ فیکٹس تلواروں سے ایسے مرڈر کیے، ایسے مرڈر ایسے پانی چھڑک کے۔ بہت مشکل ہوا یہ شاٹ نا، کیونکہ میں ڈانس بھی کرتی رہتی ہوں تو تمہارے، کیونکہ آپ ڈانس بھی بہت اچھا کرتی ہیں اداؤں سے تو یہ پہلے ہی مار رہی تھی نا، بے شک ہم نے کب تلوار سے مارے ہیں، خطاؤں سے بھی مارا۔ اور شان کے موڈ میں آخر ایسا کیا ہے کہ فلم بلہ کی ساری کاسٹ ان سے ڈری سہمی رہی؟
اداکارہ سارا سبز زرداری کا دماغ کیوں پڑھنا چاہتی ہیں اور وہ کون ہے جس نے اداؤں کے ساتھ تلوار سے بھی لوگوں کو مارا ہے؟ ملیے فلم بلا کی کاسٹ سے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر.